بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ دور دراز کے ایک علاقے میں سفید سنگ مرمر سے بنا ایک ایسا عالیشان محل تھا جسے دیکھنے والے پلک جھپکنا بھول جاتے تھے۔ اس کے وسیع و عریض باغوں میں دنیا کے نایاب ترین پھول مہکتے تھے، لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر مسکراتا چہرہ پرسکون نہیں ہوتا۔ باہر سے نظر آنے والا یہ محل اندر سے سازشوں کی ایک ایسی دہکتی ہوئی جہنم تھی جہاں خون کے رشتے پانی سے بھی سستے ہو چکے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس محل پر کوئی پرانا آسیبی سایہ ہے، کوئی بدروح ہے جو یہاں خوشی کو بسنے نہیں دیتی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سایہ کسی جن یا بھوت کا نہیں بلکہ اسی محل میں رہنے والی ایک شہزادی کی جلن، حسد اور تکبر کا تھا۔ یہ کہانی کسی عام شہزادے اور شہزادی کی رومانوی داستان نہیں ہے اور نہ ہی یہ پریوں کا کوئی قصہ ہے، بلکہ یہ شطرنج کی وہ خطرناک بازی تھی جہاں مہرے زندہ انسان تھے اور ہر چلنے والی چال موت کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہاں محبت کو ہتھیار اور بھروسے کو ڈھال بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کہانی کا انجام جانتے ہیں تو پھر ایک بار اور سوچ لیجئے، کیونکہ اس محل کی دیواریں بھی جھوٹ بولتی ہیں اور یہاں حقیقت وہ نہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ کہانی کا آغاز اس منحوس دوپہر سے ہوتا ہے جب محل کے باہر شدید دھوپ اور لو چل رہی تھی، مگر محل کے اندر نفرت کی آگ سورج کی تپش سے بھی زیادہ تیز تھی۔ محل کی بڑی شہزادی سارا، جس کی عمر تو ڈھل رہی تھی مگر اقتدار کی ہوس جوان ہو رہی تھی، وہ محل کی اصل حکمران بننا چاہتی تھی۔ سارا خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک تھی جو دیکھنے والے کو بے چین کر دیتی تھی۔ اسے اپنے اکلوتے بھائی شہزادہ احمر پر اندھا اعتبار تھا، یا یوں کہیں کہ احمر اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکا تھا۔ سارا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی بھابھی یعنی احمر کی بیوی شہزادی رانیہ تھی۔ رانیہ جو ابھی کچھ ماہ پہلے ہی بیاہ کر اس عالیشان محل میں آئی تھی، ایک انتہائی معصوم، نرم مزاج اور سہمی ہوئی لڑکی تھی۔ رانیہ کی خوبصورتی اور اس کی سادگی نے آتے ہی محل کے ملازمین اور رعایا کا دل جیت لیا تھا، اور یہی بات سارا کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ سارا کو ڈر تھا کہ کہیں رانیہ احمر کے دل پر بھی راج نہ کرنے لگے اور سارا کی سالوں کی محنت اور حکمرانی مٹی میں نہ مل جائے۔ اس لیے اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ رانیہ کو اس محل سے ذلیل کر کے نکالے گی۔ شاہی باورچی میں سارا اکیلی کھڑی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور باورچی آرام کرنے گئے ہوئے تھے۔ سارا کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سفید پڑیا تھی جس میں موجود زہر نما پاؤڈر وہ سونے کے نقشی گلاس میں رکھے ٹھنڈے دودھ میں ملا رہی تھی۔ چمچ ہلاتے ہوئے اس کے چہرے پر وہی گھریلو مکاری اور زہریلی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی ہنستے بستے گھر کو برباد کر سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زہر جان لیوا نہیں ہے، مگر یہ اتنا خطرناک ضرور ہے کہ پینے والے کی حالت غیر کر دے اور شک کی سوئی کسی اور کی طرف گھوم جائے۔ عین اسی وقت رانیہ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید پانی لینے آئی تھی۔ جیسے ہی رانیہ کچن میں داخل ہوئی، سالا نے فوراً اپنے شاہانہ چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجائی۔ وہ اداکاری میں اتنی ماہر تھی کہ کوئی بھی دھوکا کھا جائے۔ اس نے بڑے پیار سے کہا، ارے رانیہ، تم ابھی تک یہاں ہو؟ میری پیاری بھابھی، دودھ کا گلاس تو پکڑو۔ شہزادہ احمر شکار سے واپس آئے ہیں اور بہت تھکے ہوئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ دودھ وہ تمہارے ہاتھوں سے پئیں تاکہ ان کی تھکن دور ہو جائے۔ رانیہ نے جھجکتے ہوئے گلاس تھاما۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس نند کو وہ اپنی بڑی بہن سمجھتی ہے، وہ اس کے ہاتھوں سے اس کے اپنے شوہر کے لیے زہر بھجوا رہی ہے۔ رانیہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور گلاس لے کر شاہی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ سارا وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی اور زبان پر سرگوشی۔ جاؤ رانیہ، یہ دودھ کا گلاس تمہاری اس محل میں آخری خوشی ثابت ہوگا۔ آج کے بعد احمر تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ شاہی خوابگاہ میں دوپہر کا وقت تھا۔ احمر بستر پر نیم دراز تھا۔ رانیہ نے بڑے ادب اور محبت سے وہ دودھ احمر کو پیش کیا۔ احمر نے ایک ہی سانس میں دودھ پیا، رانیہ کا شکریہ ادا کیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ رانیہ ابھی کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک شہزادے کی کراہنے کی آواز آئی۔ رانیہ پلٹی تو دیکھا کہ احمر اپنا گلا پکڑے تڑپ رہا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمر کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور وہ بستر سے نیچے لڑھک گیا۔ رانیہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز سن کر پہرے دار اور کنیزیں بھاگی چلی آئیں۔ پورے محل میں کہرام مچ گیا۔
شاہی حکیموں کو فوراً طلب کیا گیا۔ حکیموں نے نبض دیکھی، آنکھوں کا معائنہ کیا اور پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے بتایا کہ شہزادے کو دودھ میں کوئی زہریلی جڑی بوٹی یا غلط دوا دی گئی ہے، جس سے ان کا معدہ اور دماغ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود سب کنیزوں، خدام اور خود احمر کی نظریں رانیہ پر جم گئیں۔ رانیہ رو رہی تھی، قسمیں کھا رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو صرف دودھ لے کر آئی تھی۔ لیکن تبھی سارا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمرے میں انٹری دی اور وہی پرانی گھریلو چال چلی۔ اس نے احمر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، بھائی، رانیہ تو بہت بھولی ہے، اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان نہیں، ہو سکتا ہے نادانی میں اس سے کوئی غلط چیز دودھ میں گر گئی ہو، ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، آخر یہ آپ کی بیوی ہے۔ سارا کے اس بظاہر ہمدردانہ جملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ احمر، جو درد سے نڈھال تھا، اسے یقین ہو گیا کہ رانیہ لاپرواہ ہے اور اس کی وجہ سے آج اس کی جان جا سکتی تھی۔ اس نے نفرت سے رانیہ کی طرف دیکھا اور اسے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ سارا کی پہلی بڑی جیت تھی اور رانیہ کی بربادی کا پہلا قدم۔ اس رات رانیہ اپنے کمرے میں اکیلی روتی رہی، لیکن اسے دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد محل کا ماحول زہریلا ہو چکا تھا۔ احمر اب رانیہ سے بات کرنے سے کتراتا تھا، وہ کھانے پینے کی ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا۔ دوسری طرف سارا نے محل میں ایک نئی افواہ پھیلا دی تھی۔ اس نے کنیزوں کے کانوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ رانیہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کنیزیں اکثر آپس میں باتیں کرتیں کہ انہوں نے رانیہ کو خالی دیواروں سے باتیں کرتے سنا ہے یا اکیلے میں ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ باتیں گھوم پھر کر احمر تک پہنچتی رہیں اور اس کا شک مزید گہرا ہوتا گیا۔ رانیہ ان دنوں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی ساس ملکہ عالیہ کے کمرے میں گزارتی۔ ملکہ عالیہ پچھلے کئی سالوں سے فالج کے شکار تھیں اور بستر پر لاچار پڑی رہتی تھیں۔ وہ نہ بول سکتی تھیں اور نہ ہی ہل جل سکتی تھیں۔ رانیہ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھتی، ان کی خدمت کرتی اور اپنے دل کا حال ان کی بے جان آنکھوں کو سناتی۔ سارا اس بات پر بھی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، ایک پاگل دوسرے اپاہج کے پاس بیٹھی رہتی ہے، دونوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن سارا کا مقصد صرف رانیہ کو بدنام کرنا نہیں تھا، وہ اسے اس محل سے ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنے اگلے اور حتمی وار کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دوپہر جب سب کنیزیں اور ملازم کھانے کے بعد قیلولہ کر رہے تھے، سارا دبے پاؤں اپنی ماں ملکہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑی احتیاط سے ملکہ کے پرانے صندوق کی چابی نکالی اور خاندانی شاہی کنگن چوری کر لیے۔ یہ کنگن نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے تھے اور ان کی قیمت پوری سلطنت کے برابر تھی۔ سارا نے کنگن اپنی قمیض میں چھپائے اور بڑی مہارت سے رانیہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ رانیہ اس وقت غسل خانے میں تھی۔ سارا نے جلدی سے الماری کھولی اور وہ قیمتی کنگن رانیہ کے ریشمی لباسوں کی تہوں کے نیچے چھپا دیے۔ جاتے جاتے اس نے ایک اور خطرناک کام کیا۔ اس نے ایک جعلی خط بھی وہیں رکھ دیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ کسی نے اسے آتے یا جاتے نہیں دیکھا۔ سارا اپنے منصوبے پر بہت خوش تھی۔ کچھ ہی دیر بعد محل میں چوری کا شور مچ گیا۔ سارا نے رو رو کر محل سر پر اٹھا لیا۔ وہ بال نوچ رہی تھی اور چیخ رہی تھی کہ امی جان کی آخری نشانی چوری ہو گئی ہے، ہائے میں لٹ گئی، وہ کنگن تو میں نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے سنبھالے تھے۔ احمر غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، تمام ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کی تلاشی لی گئی، لیکن کنگن کہیں نہ ملے۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار سارا نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر احمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شہزادے، ملازم تو وفادار لگتے ہیں، لیکن ایک بار گھر کے اندرونی کمروں کی بھی تلاشی لے لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے چور یہیں کہیں چھپا ہو یا سامان یہیں چھپا کر بھاگ گیا ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی گھر کا بھیدی ہی نہ ہو۔ احمر کو یہ بات معقول لگی۔ اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے رانیہ کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ سپاہیوں نے الماری کھولی، کپڑے باہر پھینکے اور جیسے ہی ایک ریشمی جوڑا اٹھایا، وہ ہیروں جڑے کنگن چھن سے زمین پر آ گرے۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ احمر نے جھک کر کنگن اٹھائے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن ابھی ڈرامہ ختم نہیں ہوا تھا۔ سپاہی نے الماری سے وہ کاغذ یعنی خط برآمد کیا اور احمر کو دیا۔ احمر نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خط میں لکھا تھا، میرے محبوب، میں یہ شاہی زیور بیچ کر تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس گھٹن زدہ محل اور احمر نامی قید خانے سے جان چھڑا کر ہم دور چلے جائیں گے۔ تم گاڑی تیار رکھنا۔
یہ خط رانیا کی کردار کشی کا آخری اور سب سے کاری وار تھا۔ احمر نے غصے میں آ کر رانیا کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے شاہی دیوان یعنی مین ہال میں لا پھینکا۔ رانیا فرش پر گر گئی، وہ چیخ رہی تھی، احمر میرا یقین کریں، یہ خط میرا نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی، یہ کوئی سازش ہے۔ لیکن احمر کی آنکھوں پر شک اور نفرت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سارا شاہی کرسی پر بیٹھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں جشن منا رہی تھی کہ آج رانیا ہمیشہ کے لیے اس محل سے دھکے دے کر نکال دی جائے گی۔ احمر دھاڑا، تم نے صرف چوری نہیں کی رانیا، تم نے میری محبت کا خون کیا ہے، تم نے میری ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھایا، نکل جاؤ میرے محل سے۔ احمر کا ہاتھ ہوا میں لہرایا، وہ رانیا کو تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک ایسی چیز ہوئی جس نے وقت کو تھام لیا۔ وہ شہزادی جو ابھی تک زمین پر گر کر گڑگڑا رہی تھی اچانک خاموش ہو گئی، اس کا رونا بند ہو گیا۔ رانیا نے اپنا سر اٹھایا، آنسو صاف کیے اور ایک پراسرار ہنسی ہنسی۔ ہال میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا، اس کے چہرے سے ڈر غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک شاہی جلال نے لے لی تھی۔ اس نے احمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ٹھہراؤ سے کہا، شہزادی صاحبہ، کھیل اچھا تھا، لیکن افسوس کہ آپ کچی کھلاڑی نکلیں۔ سارا اور احمر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ رانیا نے تالی بجائی۔ ہال کے ستونوں کے پیچھے چھپے دو خاص شاہی محافظ ایک سہمی ہوئی کنیز کو پکڑ کر سامنے لے آئے۔ یہ وہی کنیز تھی جو سارا کی خاص رازدار تھی۔ رانیا نے اس کنیز کی طرف اشارہ کیا اور آواز میں کہا، بتاؤ شہزادے کو حقیقت، ورنہ شاہی جلاد تمہاری گردن تن سے جدا کر دے گا۔ کنیز خوف سے کانپتے ہوئے اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں سرکار، مجھے شہزادی سارا نے مجبور کیا تھا۔ وہ کنگن رانیا بی بی نے نہیں چرایا تھا، بلکہ شہزادی سارا نے خود ان کی الماری میں چھپایا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، شہزادی رانیا نہا رہی تھی، میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، شہزادی سارا ان کے کمرے میں آئیں، الماری کھولی اور کنگن اس میں رکھ کر چلی گئیں۔ سچ سامنے آ چکا تھا، لیکن سارا اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ فوراً زمین پر بیٹھ گئی اور رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ ہے بھائی، یہ کنیز بک چکی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ رانیا جادوگرنی ہے، اس پر آسیب کا سایہ ہے۔ میں نے اکثر اسے اکیلے میں کسی نادیدہ قوت سے باتیں کرتے سنا ہے، یہ کالا جادو کر کے آپ کو اور اماں حضور کو مارنا چاہتی ہے۔ احمر پھر سے ششو پنج میں پڑ گیا۔ اسے یاد آیا کہ واقعی اس نے بھی رانیا کو کبھی کبھار اکیلے میں دیواروں کی طرف منہ کر کے باتیں کرتے سنا تھا۔ شک کا سانپ دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ سارا نے چیخ کر کہا، اس کے صندوق کی تلاشی لیں، وہاں سے کالے جادو کی گڑیا برآمد ہوں گی۔ احمر غصے میں آگے بڑھا اور رانیا کا صندوق الٹ دیا۔ اس میں سے عجیب و غریب کاغذ اور جڑی بوٹیاں برآمد ہوئے، جو یقیناً سارا نے پہلے سے رکھوائے تھے۔ احمر نے رانیا کی طرف دیکھا، کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ اس سے پہلے کہ رانیا کچھ بولتی، طبیب نے آگے بڑھ کر وہ تعویذ اٹھائے اور احمر سے کہا، رک جائیں شہزادے، یہ تعویذ رانیا بی بی کے نہیں، بلکہ یہ وہ زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں جو شہزادی سارا نے مجھ سے زبردستی چھینی تھی۔ اور کہا، شہزادے، پچھلے 5 سالوں سے شاہی خزانے میں چوری ہو رہی ہے اور اس چوری کی ذمہ دار کوئی اور نہیں، آپ کی بہن ہے۔ بادشاہ سلامت مرتے وقت یہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر ان کی بیٹی نے محل کا سکون برباد کیا تو ساری جائیداد بہو رانیا کے نام کر دی جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سارا کی نیت میں کھوٹ ہے۔ سارا گھٹنوں کے بل گر گئی، اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ شاہی محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ احمر شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ اپنی سگی بہن کی اندھی محبت میں اپنی وفادار بیوی کو پہچان نہ سکا۔ رانیا نے احمر کا ہاتھ تھاما۔ احمر نے کہا، آج محل سے سانپ نکل گیا ہے، اب یہاں صرف سکون بسے گا۔ محل کے فانوسوں کی روشنی میں آج سچائی کا نور بھی شامل تھا۔ یہ جنگ صبر اور حکمت نے جیتی۔